سلطان الملک المعز نے حاجب کا عہدہ مصری امیر فخر الدین کو دیا تھا۔ یہ عہدہ نہایت کلیدی اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان تک براہ راست رسائی حاجب کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات میں حاجب خود مختار ہوتا۔ یہ ایک طرح کی وزارت اعلیٰ تھی۔ اس عہدے پر خصوصاً مصری امیر کی تقرری اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ سلطان الملک المعز یکلخت عنان اقتدار کا رخ ممالک کی جانب نہیں موڑنا چاہتا تھا۔ مصری رعایا کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑی محبت تھی اور وہ یقین رکھتے تھے کہ مصر کی حفاظت اس کے خاندان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ سلطان الملک المعز کے اقتدار سنبھالنے پر بھی بڑا شور اٹھا تھا، مگر سلطان الملک المعز کی سخاوت، داد و عیش اور مصری امیر فخر الدین کے تقرر نے اس شور و غل کو کافی حد تک دبا دیا تھا۔ امیر فخر الدین نے اپنے ہم قوم لوگوں پر بے شمار عنایات کرتے ہوئے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ حاجب امیر فخر الدین نے اپنی بڑائی اور شہرت کی بڑا بالاخانہ بنوایا۔ اس بالاخانہ کی تعمیر کے بعد اس نے باقاعدہ اس جگہ کو اپنا دفتر قرار دیا۔ اس بالاخانے میں کسی بھی وقت کسی بھی فرد کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے وقت بے وقت لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر یہاں جمع ہوتے۔ بسا اوقات حاجب دیگر معاملات کے باعث وہاں پہنچ نہ پاتا تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے انتظار میں جمع ہو جاتی۔ قاضیوں کو اس مجمع سے تکلیف پہنچتی تو انہوں نے امیر فخر الدین سے شکایت کی کہ مسجد کے باہر لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو کر اتنا شور و غل مچاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ امیر فخر الدین نے اس معاملے پر توجہ کرتے ہوئے وہاں ایک بڑا طبل نصب کروا دیا۔ تمام لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ جب تک نوبت کی آواز نہ سن لیں وہاں کا قصد نہ کریں۔ نوبت کی آواز دراصل امیر فخر الدین کی آمد کی علامت تھی۔ یہ سلسلہ 2-4 روز تک ہی جاری رہا کہ نمازیوں کو شور و غل سے زیادہ طاقتور نوبت کی آواز نے عاجز کر دیا۔ حاجب امیر فخر الدین دن کے مختلف اوقات میں وہاں پہنچتے اور پھر کچھ دیر تک نوبت بجائی جاتی۔ نمازیوں نے جمع ہو کر اس امر کے خلاف قاضی القضاء کے پاس مقدمہ درج کروا دیا۔ قاضی القضاء کے عہدے پر شیخ عز الدین بن عبدالسلام دمشقی فائز تھے۔ انہوں نے بڑے تأمل سے تمام واقعہ سنا اور اس کے بعد اس نوبت کو اسی وقت توڑنے کا فیصلہ سنا دیا۔ کوتوال شہر کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس نوبت کو توڑنے کے لیے سپاہی ساتھ لے کر جائے اور جو کوئی مداخلت کرے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ حاجب امیر فخر الدین کو آمرانہ روش اختیار کرنے پر انہوں نے ناقابل شہادت قرار دیا۔ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا فتویٰ تھا کہ کسی شخص کے احکام و اقوال کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سنانے پر کئی امراء نے انہیں کڑے انجام سے ڈرانا چاہا، مگر انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ کچھ دیر تک دوسرے امور میں مصروف رہے۔ جب فراغت ہوئی تو کئی احباب نے فیصلے کے پہلے حصے کو برقرار رکھنے اور دوسرے کو متردد قرار دینے کی سفارش کی، مگر انہوں نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ احباب کے بار بار تنگ کرنے پر شیخ عز الدین نے محسوس کیا کہ وہ فرائض منصبی کو بھرپور انداز میں ادا نہیں کر سکیں گے اور امیر فخر الدین بھی ان پر دباؤ ڈالے گا، لہٰذا انہوں نے چند ساعتوں میں فیصلہ کرتے ہوئے عدالت کے آخری وقت میں اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور گھر کی جانب چلے گئے۔ امیر فخر الدین کو جب اس بابت معلوم ہوا تو وہ تل ملا اٹھا۔ اسے نوبت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر خود کو ساقط شہادت قرار دیے جانے پر بے حد غصہ تھا۔ اس نے فوراً شیخ عز الدین کو حاضر کرنے کا حکم جاری کیا، مگر جب اسے بتایا گیا کہ وہ قاضی القضاء کے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر لوٹ گئے ہیں تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یہ خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ شام ہونے سے پہلے ہی سلطان الملک المعز تک جا پہنچی۔ اسے جب تمام معاملے کا علم ہوا تو وہ خود ننگے پاؤں بھاگتا ہوا شیخ عز الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ الملک الصالح سلطان نجم الدین ایوب کے تربیت یافتہ ممالک پر شیخ عز الدین کا ایسا گہرا اثر تھا کہ وہ انہیں ذرا سی تکلیف پہنچنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ ممالک انہیں اپنا مذہبی رہنما قرار دیتے تھے۔ شیخ عز الدین کے پاس رات کی مجالس میں کئی بڑے مملوک امراء حاضری دیا کرتے تھے، ان میں بیبس بندکداری بھی شامل تھا۔ بیبس نے یوں تو فقہ و حدیث کی کافی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، مگر اسے صحیح معنوں میں نکھارنے اور سنوارنے میں شیخ عز الدین کا بڑا ہاتھ تھا۔
سلطان الملک المعز نے شیخ عز الدین کے پاس پہنچ کر حاجب کے بارے میں اپنی اس غفلت پر معذرت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے استعفیٰ کو واپس لے کر منصب پر قائم رہیں۔ شیخ عز الدین نے اپنے احکامات کی عدم بجاوری کا عذر پیش کیا تو وہ خود جامع عمرو بن عاص پہنچا اور امیر فخر الدین کے بالا خانے میں موجود اس نوبت کو گرانے میں بطور مزدور شامل ہوا۔ حاجب امیر فخر الدین کو جب سلطان الملک المعز کے اس فعل کی خبر ہوئی تو اسے اپنا عہدہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ نوبت کے گرائے جانے کے بعد سلطان الملک المعز مٹی سے اٹے ہوئے کپڑوں میں شیخ عز الدین کی خدمت میں پہنچا اور ان کے حکم کی بجاوری کی خبر دی۔ شیخ عز الدین اس کی حالت دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ منصب قاضی القضاء دوبارہ قبول کر لیں۔ اس واقعے کی خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ وہ بغداد جا پہنچی۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے اس واقعے کو سننے کے بعد شیخ عز الدین کی جرأت مندی کو سراہا۔ سلطان الملک المعز نے حاجب امیر فخر الدین کو محض متنبع کرنا مناسب خیال کیا۔ کچھ دنوں کے بعد امیر فخر الدین کو چند پیغامات امیر المومنین تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے قاصد کو بلوایا اور سلطان الملک المعز کے پیغام بتا کر بغداد روانہ کر دیا۔ قاصد کئی دن کی مسافت کے بعد بغداد پہنچا اور خلیفہ مستعصم باللہ کی خدمت میں پیش ہو کر سلطان الملک المعز کا پیغام سنایا۔ امیر المومنین نے بڑے تأمل سے تمام پیغام سنا اور یہ دریافت کیا کہ یہ پیغام تم نے سلطان الملک المعز کے منہ سے سنا ہے یا کسی اور سے؟ قاصد نے سادگی میں جواب دیا کہ اس نے یہ پیغام امیر فخر الدین کے منہ سے سنا ہے۔ امیر المومنین نے یہ سن کر جواب میں صرف یہ کہا کہ حاجب موصوف کو شیخ عز الدین نے ساکت الاعتبار قرار دے رکھا ہے، لہٰذا تم واپس جاؤ اور سلطان کے منہ سے یہ پیغام سن کر ہمارے پاس آؤ تاکہ اس کی تعمیل کرائی جا سکے۔ ہم کسی ایسے شخص کے کلمات پر یقین نہیں کر سکتے جو ناقابل شہادت ہو۔ قاصد یہ سن کر واپس لوٹا اور امیر فخر الدین کے پاس پہنچ کر سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اتفاق سے اسی لمحے سلطان الملک المعز بھی اس جانب آ نکلا اور سفیر کی صورت دیکھ کر جواب طلب کیا۔ امیر فخر الدین شرم کے مارے گردن جھکائے بیٹھا رہا تو سلطان الملک المعز نے سفیر سے براہ راست پوچھا۔ اس نے حقیقت کھول دی تو سلطان الملک المعز نے وہ پیغام دوبارہ اسے دیا اور بغداد جانے کی ہدایت کی۔ حاجب امیر فخر الدین کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کا مقام اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے استعفیٰ کو سلطان الملک المعز نے بلا تکلف قبول کر لیا تھا۔ اردوئے زریں کے خان اعظم باتو خان نے ایک دن برکائی خان کو اپنے پاس طلب کیا۔ برکائی خان کے قبول اسلام کی خبر پا کر وہ گہرے صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیتا، مگر اپنے باپ توشی خان کو دیے گئے عہد اور دادا چنگیز خان کے مروج یساق کو دیے گئے حلف نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ یساق دستور العمل کی ایک کتاب تھی جسے منگولوں میں مذہبی کتاب کی سی حیثیت حاصل تھی۔ یساق کو چنگیز خان نے خود مرتب کیا تھا۔ علامہ ابن مکریزی اپنی کتاب والحفظ والآثار میں لکھتے ہیں کہ یساق کا ایک نسخہ بغداد کے مدرسہ مستنصریہ میں محفوظ تھا جسے انہوں نے خود ملاحظہ کیا ہے۔ باتو خان اپنے تئیں یہ قسم کھا چکا تھا کہ برکائی خان کی صورت کبھی نہیں دیکھے گا، مگر جشن کرولتائی کے انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ بڑے خان منگو خان نے تمام بھائیوں اور عزیزوں کو اس میں شمولیت کی ہدایت جاری کی تو وہ برکائی خان کو مطلع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جشن کرولتائی میں بڑے خان منگو خان کے سامنے تمام اعمال پیش ہوتے اور اپنی اپنی کارکردگی کا خلاصہ پیش کرتے تھے۔ اسی اجلاس میں کئی اہم امور کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے۔ کرولتائی کا اجلاس یوں تو منگولوں میں بہت پہلے سے رائج تھا، مگر چنگیز خان نے تاتاریوں اور منگولوں کے باہمی اتحاد کے بعد اس کی نئی حدود مقرر کر رکھی تھیں۔ جشن کرولتائی ایک طرح سے باہمی ربط قائم رکھنے کی روایت تھی۔ برکائی خان اپنے بھائی باتو خان کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بار بار اس کے سامنے جائے گا تو اس کا غصہ بھڑک اٹھے گا۔ اس کے غصے کو ٹھنڈا ہونے تک اسے اپنے محل میں رہ کر انتظار کرنا تھا۔
وہ محل سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا، کیونکہ اگر اس کی غیر موجودگی میں باتو خان کی جانب سے کوئی بلاوا آ گیا تو قاصد اسے نہ پا کر باتو خان کو غیر موجودگی کی خبر کرے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ثابت ہو سکتا تھا جس سے وہ بگڑ جاتا اور اس فعل کو سرکشی قیاس کرتا۔ برکائی خان کی اپنے محل میں قید رہنے کی یہی ایک بڑی وجہ تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس گوشہ تنہائی میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک مسلمان عالم کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا جو تمام دن مختلف پہلوؤں پر اس سے گفتگو کیا کرتا۔ چند دن میں برکائی خان نماز سیکھ گیا اور 5 اوقات کی نماز ادا کرنے لگا۔ وہ بڑی محنت سے قرآن پڑھنا بھی سیکھ رہا تھا۔ مسلمان عالم اس کی لگن اور انہماک سے جہاں متحیر تھا، وہیں اسے یہ خوشی بھی تھی کہ اس کے ہاتھوں ایک سورج پرست سچا مسلمان بن رہا ہے۔ برکائی خان کی تنہائی نے اسے اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ وہ تعلیمات اسلامیہ کے علاوہ مسلمان خلفاء اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و واقعات بھی بڑے غور سے سنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تھی کہ اس نے اس قوم پر اپنی نظر کی تھی جس نے مسالک کے بکھیڑوں میں الجھنے اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر عبرت اور ہیبت کی فضا گرم کی تھی۔ یہ لوگ سورج پرست تھے، مگر وقت انہیں ہدایت کی جانب موڑ رہا تھا۔ برکائی خان پہلا منگول تھا جس کا تعلق براہ راست شاہی خاندان سے تھا، اور وہ دائرہ اسلام کی پناہ میں آ چکا تھا۔ اس نے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کسی ایک فرد پر تکیہ نہیں کیا، بلکہ کئی مسلمان اس کے محل میں اس سلسلے میں آنے لگے جو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اسے بتاتے رہتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اسلام کے مبلغین اس جانب آنے کا قصد تو ضرور کرتے تھے، مگر دشوار اور غیر محفوظ راستوں کے باعث منزل تک نہ پہنچ پاتے۔ اردو زرعی کی سرحدوں کے ساتھ الخانی منگولوں کی حکومت موجود تھی، جس کی سرحدیں عراق سے ملتی تھیں۔ فارس، خوارزم شاہیہ، افغانستان اور ترک علاقے اس میں شامل تھے۔ الخانی منگول چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کی اولاد تھے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اوکتائی خان منگولوں کا حکمران بنا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کویوک خان حکمران ہوا۔ کویوک کی اچانک موت کے بعد ترکینہ خاتون نے حکومت کی۔ بعد میں کرولتائی کے مشترکہ اجلاس میں چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولی خان کی اولاد کو حاکم تسلیم کر لیا گیا۔ تولی خان کا بڑا بیٹا منگو خان اپنے باپ کے بعد اب بڑے خان کا تخت سنبھالے ہوئے تھا۔ منگو خان کے پاس جو علاقے تھے ان میں تاتاری اور منگولیانہ شامل تھے، جن کی سرحدیں روس اور چین کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اس کا چھوٹا بھائی علاؤ خان بلاد فارس پر خان مقرر تھا۔ اس کی سلطنت اردو زرین کے ساتھ لگتی تھی۔ باتو خان چچا زاد بھائی ہونے کے حوالے سے ہلاؤ خان کو عزیز رکھتا تھا۔ ہلاؤ خان دولت و وجاہ کا بے حد حریص تھا۔ اس کے گرد ایسے لوگ جمع رہتے تھے جو اس کی خوشامد میں جٹے رہتے۔ دولت کی بیجا ہوس نے اسے خودسر اور مغرور بنا دیا تھا۔ درباری امیر اپنے خان کی خواہش کی بجاآوری کے لیے رعایا پر ظلم و ستم روا رکھتے تھے۔ قافلوں کو لوٹ لینا ان کا مرغوب مشغلہ تھا۔ مسلمان حاجیوں کے قافلوں کو نشانہ بنانا وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ علاؤ خان کے دربار میں منگول عمرا کے علاوہ مسلمان اور عیسائی عمرا بھی شامل تھے۔ چنگیز خان کا غصہ اور مسلمانوں سے نفرت اس کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دربار میں مسلمانوں کی نسبت عیسائیوں کو زیادہ ترجیح دیتا۔ اس سب بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اردو زرین کی جانب مسلمان مبلغین کو آنے کے لیے ہلاؤ خان کے ملک سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنگیز خان اور اوکتائی خان کے دور میں جو مسلمان یہاں پہنچ گئے تھے وہی اس سلطنت کا حصہ تھے۔ ان کے پاس دینی تعلیم کا فقدان تھا۔ ان میں کوئی کامل نہیں تھا جسے خاص شہرت حاصل ہوتی۔ برکائی خان نے شیخ نجدی کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ یوں پوشیدہ ہو چکے تھے جیسے وہ اس جانب کبھی آئے ہی نہ ہوں۔ برکائی خان نے شیخ نور الدین سے تھوڑی بہت تعلیمات حاصل کی۔ اس تمام عرصے میں برکائی خان کو خلیفہ بغداد سے غائبانہ انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اگر اسے موقع ملا تو وہ امیر المومنین سے ضرور شرف ملاقات حاصل کرے گا۔
برکائی خان نے جب اپنے بھائی باتو خان کا طلبی کا پیغام سنا تو اس کے چہرے پر رونق پھیل گئی۔ وہ کافی عرصے سے اسی لمحے کا منتظر تھا۔ وہ پیغام پاتے ہی شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ باتو خان اپنے مخصوص شاہی کمرے میں تھا۔ یہاں دیگر امراء بھی موجود تھے۔ برکائی خان کی صورت دیکھ کر باتو خان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کو جھٹکا لگا۔ وہ دیدے پھاڑے اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اجنبی کو اپنے درمیان دیکھ رہے ہوں۔ برکائی خان نے اپنے بھائی کو تعظیم دی اور مؤدب کھڑا ہو گیا۔ باتو خان اس کا چہرہ دیکھ کر مایوس ہوا تھا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ کرولتائی کے اجلاس کا انعقاد اگلے چاند کے آغاز پر ہو رہا ہے۔ خان اعظم نے خاندان کے سب لوگوں کو وہاں جمع ہونے کی ہدایت کی ہے۔ جیسا آپ کا حکم، برکائی خان نے مختصر جواب دیا۔ برکائی خان، ایک امیر اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ تم نے داڑھی کس انداز میں رکھ لی ہے؟ کہیں تم مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ الحمدللہ، برکائی خان مسکرا کر بولا۔ برکائی خان کے جواب پر امراء میں چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ وہ برکائی خان کی جرأت پر حیران ہو رہے تھے۔ باتو خان اس لمحے خود کو خجل سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے برکائی خان کو واپس اپنے محل میں لوٹنے کا حکم سنایا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ یہیں شروع ہو جائے۔ امراء میں سے چند ایک نے برکائی خان کی مخالفت میں اپنے رد عمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو باتو خان نے انہیں سختی سے ڈانٹ پلا دی۔ وہ اپنے بھائی یا خاندان کے کسی بھی فرد کے بارے میں درباری امراء کو اتنی جرأت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ ان پر انگلی اٹھا سکیں۔ اس کے انتہائی سخت رویے نے وہاں موجود لوگوں کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ برکائی خان حکم پاتے ہی وہاں سے نکل آیا۔ وہ کرولتائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل میدان تو وہاں لگے گا۔ ملکہ بدر منیر لولو والی موصل بدر الدین لولو کی بیٹی تھی۔ سلطان الملک الناصر والی دمشق کو حلب سے بدلہ لینے اور اسے بلاد مصر کی جانب سے روکنے کے لیے سلطان الملک المعز نے بدر الدین لولو سے تعلقات استوار کیے اور اس کی بیٹی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ سلطان بدر الدین لولو نور الدین زنگی کے پڑپوتے کا غلام تھا، جس نے اپنی ذہانت و فہم سے امور حکومت اپنی جانب موڑ لیے تھے اور زنگی خاندان کو موصل کی حکمرانی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ زنگی اور ایوبی خاندان ایک دوسرے کے ساتھ کئی رشتوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی خانہ جنگی انہیں اتنا کمزور کر چکی تھی کہ ان کے غلام ان کی ریاستوں کے حاکم بن بیٹھے تھے۔ مصر میں الملک المعز تھا تو موصل میں بدر الدین لولو۔ دونوں میں ایک قدر مشترک تھی کہ ان کا آبائی تعلق ترکستان سے تھا، جسے چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے غارت گری کا نشانہ بنایا تھا۔ ملکہ بدر منیر خوبصورتی میں بے مثل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان الملک المعز اس پر مر مٹا۔ اس نے سابقہ ملکہ شجاعت الدر کو نظر بند کر دیا اور اس کا مقام ملکہ بدر منیر لولو کو دے دیا۔ ملکہ بدر منیر ملکہ شجاعت الدر کے معاملے میں بڑی محتاط تھی۔ اس نے اپنی کنیزوں کو اس کے گرد پھیلا رکھا تھا کہ وہ ملکہ شجاعت الدر پر کڑی نگاہ رکھیں۔ امیر فارس الدین اکتائی کی خفیہ آمد کی اطلاع پا کر وہ چونک پڑی تھی۔ اس نے سلطانی مخبروں کو اس کی خفیہ نگرانی کا بھی حکم دے دیا تھا۔ اس نے سلطان الملک المعز کو بھی ملکہ شجاعت الدر کی اس حرکت کے بارے میں آگاہ کیا۔ سلطان الملک المعز نے فارس الدین اکتائی کی ہر دل عزیزی اور بہادری کو دیکھتے ہوئے براہ راست فوری کوئی قدم اٹھانے سے گریز کیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب اس کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ ایک رات ملکہ شجاعت الدر کے کمرے میں 5 کنیزوں کے تادیر موجود رہنے کی اطلاع ملکہ بدر منیر کو ملی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے دوسری صبح فوراً ان کنیزوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ تمام محل چھان مارا گیا مگر وہ کنیزیں بازیاب نہ ہو سکیں۔ ملکہ بدر منیر اس پوشیدگی کو کسی بڑی سازش پر قیاس کرنے لگی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ سلطان الملک المعز کو اس بارے میں مطلع کر دے، مگر اسے معلوم ہوا کہ سلطان الملک المعز شاہی حمام میں غسل کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں۔ وہ نہایت بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ تمام رات وہ صحیح طرح سو نہیں پائی تھی۔
کافی دیر گزر گئی تو اس نے غلاموں کو دوبارہ دوڑایا کہ وہ سلطان کے پاس جائیں، اگر وہ غسل کر چکے ہوں تو فوراً ملاقات کا پیغام دیں۔ غلام حکم پا کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غلام قریباً بھاگتا ہوا واپس لوٹا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ملکہ بدر منیر کا دل اس کی صورت دیکھتے ہی بیٹھنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیز لہجے میں دریافت کیا تو وہ غلام ہامتا ہوا بولا کہ سلطان الملک المعز پر دوران غسل 5 کنیزوں نے حملہ کر دیا اور بے خبری کے عالم میں ان کا رشتہ حیات منقطع کر دیا۔ خون زیادہ بہہ جانے کے باعث وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ تمام کنیزوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہوں نے ملکہ شجرۃ الدر پر اس حرکت کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ ملکہ بدر منیر لولو یہ سن کر سکتے کے عالم میں آ گئی تھی۔ اسے ایسی کوئی توقع نہیں تھی کہ کنیزوں کے ذریعے سلطان الملک المعز پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا۔ ملکہ شجرۃ الدر کا نام سنتے ہی جیسے اسے ہوش آ گیا، وہ خونخوار لہجے میں غرائی اور ملکہ شجرۃ الدر کو حراست میں لینے کا حکم دیا۔ ابھی فکرے اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایک کنیز نے آ کر اسے ملکہ شجرۃ الدر کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ مملوک امراء ملکہ شجرۃ الدر سے ہمدردی رکھتے تھے، مگر وہ اپنے قبیلے کے کسی بھی فرد پر کسی ایسے حملے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ملکہ شجرۃ الدر کا ارادہ سلطان الملک المعز کو قتل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے نامرد بنا دینا چاہتی تھی۔ جس مردانگی کی ترنگ میں آ کر وہ اسے چھوڑ کر ملکہ بدر منیر کی زلفوں کا قیدی بن گیا تھا، مگر قدرت کو اس کا نامرد بنا کر زندہ رکھنا منظور نہیں تھا۔ وہ صدمے اور زیادہ خون بہہ جانے کے باعث ربیع الاول 655 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ وہ صرف 7 برس تک بلاد مصر پر حکومت کر پایا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ بلاد شرقیہ و شام بھی اس کی حدود سلطنت میں داخل ہو جاتے، مگر وہ اپنی خواہش کی تکمیل سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گیا۔ ملکہ شجرۃ الدر کو اقبال جرم پر قلعہ کے زندان خانے میں دھکیل دیا گیا اور ایک رات ملکہ بدر منیر کی وفادار کنیزوں نے اپنی ملکہ کی ہدایت پر زندان خانے پہنچ کر لکڑی کے جوتوں سے اسے اتنا زد و کوب کیا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور بھیجا سر سے باہر نکل آیا۔ زندان خانے کے پہرے دار چپ چاپ کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ ملکہ شجرۃ الدر جس نے اپنی قابلیت اور ذہانت سے بے شمار لوگوں کے دل جیت رکھے تھے، اپنے دوسرے شوہر کی ہلاکت کے کچھ ہی دن بعد دردناک موت کے گھاٹ اتر گئی۔ ملکہ بدر منیر لولو کے حکم پر اس کی لاش کو قلعے کی خندق میں پھینک دیا گیا تاکہ چیلیں اور کوے اس کی لاش نوچ کھائیں۔ مملوک امراء کو جب ملکہ بدر منیر کی حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کچھ افراد نے کسی قدر مسرت ظاہر کی۔ امیر فارس الدین اکتائی کو جب ملکہ شجرۃ الدر کے انجام کی خبر ہوئی تو وہ کافی دیر تک سکتے کے عالم میں خاموش بیٹھا رہا۔ اسے ملکہ شجرۃ الدر سے والہانہ چاہت تھی، وہ اسے نہایت محترم خیال کرتا تھا۔ حالانکہ اس نے سلطان الملک المعز کو قتل کرایا، مگر وہ اس تمام معاملے میں سلطان الملک المعز کو ہی مجرم قرار دیتا تھا۔ اس نے اپنے رفقا کو غیرت دلائی اور ملکہ شجرۃ الدر کے بلاد مصر پر احسانات کو جتا کر یہ کہا کہ اسے بے کفن پڑا رہنے دینا قطعاً انصاف نہیں ہے۔ اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا تو اسے اس کی سزا بھی اسی دنیا میں مل چکی ہے۔ اب خوف خدا کرتے ہوئے ہمیں اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ وہ ان کو ساتھ لے کر قلعے میں پہنچا اور ملکہ شجرۃ الدر کی مسخ شدہ لاش کو خندق میں سے نکالا اور اسے کفن دفن کر کے اسی کی تعمیر کردہ ایک مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا۔ ملکہ شجرۃ الدر نہایت دیندار اور فہم و فراست کے زیور سے آراستہ خاتون تھی۔ اسے کئی بار حج کی شہادت بھی نصیب ہوئی تھی۔ اس نے خانہ کعبہ کے لیے غلاف خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اس کام میں تمام شاہی کنیزیں اس کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ اس کا تیار کردہ غلاف جب خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا تو بلاد مصر کے لوگوں نے اسے اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کیا اور پھر اس دن سے ہر سال غلاف کعبہ مصر سے ہی تیار کر کے لایا جانے لگا۔ سلطان الملک المعز جہانگشیر ایبک کو باب النصر کے باہر شمس الدولہ نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔